أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اب میں دارالعلوم وقف دیوبند کی مجلس مشاورت کے رکن حضرت حجت الاسلام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ سے تعلق رکھنے والی شخصیت حضرت مولانا ذکریہ صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لا کر اپنے تاثرات سے ہمیں نوازیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، حضرات علماء کرام اور یہاں پر تشریف لائے ہوئے حضرت مفتی صاحب، حضرت مولانا محمود صاحب، ڈاکٹر جلال الدین صاحب اور اسٹیج پر مولانا عبداللہ صاحب اور تمام عزیزان گرامی، اس وقت میرے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی تقریباً ترجمانی حضرت مولانا سید ارشد مدنی اور ہمارے مولانا اختر شاہ خیسر صاحب، مولانا مفتی عبدالقاسم صاحب نے آپ کے سامنے ترجمانی کر دی ہے. وقت زیادہ ہو گیا، تھوڑی سی بات میں آپ سے ایک دو باتیں عرض کروں گا. آج جس شخصیت کو ہم یاد کر رہے ہیں اس شخصیت کی اخلاص کی یہ بنیاد ہے، اور وہ اخلاص حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر اس خاندان کے اندر موجود. وہ سلسلہ الحمدللہ چلا آ رہا ہے. اللہ کرے یہ آخر تک سلسلہ چلتا رہے. ابھی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مفتی صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کیا. مجھے اس سلسلے میں میرے استاد محترم تھے. بس اتنا میں عرض کروں کہ جس میانہ روی اور سے وہ اپنے زندگی گزارتے تھے، ہر چیز میں اعتدال تھا. کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی تھی جس میں اعتدال نہ. جب سبق پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے تو میں نے ان سے شرح عقائد پڑھی ہے، اور میں احاطہ مولسری کے اندر کنویں کے برابر میں 2 نمبر میں رہتا تھا. جب میں صدر گیٹ پہ پہنچتا تو میں محسوس کرتا تھا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں. وقت کی اس قدر پابندی تھی ہر چیز کے اندر، سبق کے اندر نہیں بلکہ پوری زندگی ان کی اس بات کی جو ہے غمازی کرتی ہے، اس بات کی جو ہے دلیل ہے کہ وہ اپنے وقت کے اندر امام وقت تھے، اپنے وقت کے اندر صاحب علم تھے. جہاں تشریف لے جاتے تو اس شہر کے لوگ جوق در جوق تشریف لاتے اور آپ کی تقریریں سننے کے لیے تیار رہتے. آپ کی خدمات، آپ کا فیض ہندوستان نہیں بلکہ بنگلہ دیش، پاکستان اور سارے ورلڈ کے اندر جو ہے جناب آپ سے فیض جاری ہوا، اور لوگ جو ہے اس فیض سے جو ہے جناب فائدہ اٹھاتے رہے. ایک بات بڑی اس سلسلے میں مجھے کچھ تفصیلی بات نہیں کہنی ہے، لیکن ایک بات ذرا سی عرض کر دوں کہ مسلک دارالعلوم دیوبند اس مسلک کے اندر جہاں دارالعلوم دیوبند ہے وہاں دارالعلوم دیوبند وقت بھی ہے. اور اس سلسلے میں میری انتہائی گزارش ہے، مجھ جیسا آدمی آپ سے گزارش کرے میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا، لیکن کوئی بھی مسئلہ اختلافی ہو، جو مسلک دارالعلوم دیوبند کی ترجمانی کرنے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو وہ اس کے لیے میری گزارش ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ نہیں آنا چاہیے. قوم میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے آپ کے تو جو ہے جناب مسائل حل ہو جاتے ہیں کیونکہ علمی مسائل ہیں، علمی اختلافات ہیں، اور یہ علمی اختلافات کسی بھی وقت بیٹھ کے طے ہو جاتے ہیں. جب واٹس ایپ پہ کوئی بات آتی ہے تو اس سے قوم میں انتشار پیدا ہوتا ہے،
اور اس قوم کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا اخلاص سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ صرف آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے۔ اس لیے میں آپ سبھی حضرات سے، یہاں دانشوران ملت بیٹھے ہوئے ہیں، علماء امت بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے درخواست کروں گا کہ جو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاص کی بنیاد کے اوپر یہ سب نظارہ نظر آ رہا ہے، سب حالات نظر آ رہے ہیں، سارے ورلڈ کے اندر اس اخلاص کی جو ہے جناب پوری شعائیں پھیل رہی ہیں، اس اخلاص کو قائم کیجئے۔ میں دونوں مدرسے کے ذمہ دار حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں اپنے جو ہے معاملات جو ہے مشورے سے طے کریں۔ اور جہاں تک کہ حضرت مولانا سالم صاحب کا معاملہ ہے، وہ میرے استاد بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ ایسی شخصیت میری نظر میں کوئی نظر مجھے اپنی زندگی میں نظر نہیں آئی۔ وہ سلسلہ حکیم الاسلام کا ان تک جو ہے منتقل ہوا، اور اب خطیب الاسلام سے حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی، مولانا شکیب قاسمی اور ان کے جتنے متعلقین ہیں جو اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں، وہ سب اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق منور۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته